بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میرے پیارے محترم سامعین کرام، ہم آپ کو اسلامک اردو KW کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، آج کا موضوع حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک عجیب و غریب قصہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ایک دفعہ دریائے نیل خشک ہو گیا تھا اور ہمیشہ وہ چڑھا کرتا تھا، اس سے آب پاشی ہوا کرتی تھی، یعنی فصلات پکا کرتی تھی، لوگ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ اس دفعہ وہ دریائے نیل نہ چڑھا، یعنی اس کا پانی نیچے چلا گیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ یا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہاں کے عامل تھے۔ لوگوں نے آ کر عرض کیا، آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کبھی پہلے بھی ایسا ہوا کہ تم کیا کرتے تھے اور کیا کرتے ہو؟ لوگوں نے کہا کہ جب ایسا واقعہ ہوتا تھا، جب دریائے نیل نیچے چلا جایا کرتا تھا تو ایک نوجوان حسین و جمیل لڑکی دریا کے بھیٹ کر دیا کرتے تھے، یعنی دریا کے اندر ڈالا کرتے تھے، اس سے وہ دریا جاری ہو جایا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی رسم کو اب کبھی نہیں چلنے دینا، اور خلیفہ کو خط لکھتا ہوں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریائے نیل کے نام حکم نامہ جاری کیا، خط لکھا، جس کا مضمون یہ تھا کہ اے نیل، اگر تو خدا کے حکم سے چلنا چاہتا ہے تو چل، خدا کے حکم سے جاری ہونا چاہتا ہے تو جاری ہو، تو کسی شیطان کے تصرف سے بند ہونے کی کیا معنی؟ اگر یہ نہیں ہے تو ہم تیری کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ خدا تعالی ہمارا رازق ہے، وہی رزق دینے والا ہے، یعنی اگر تو چلنا چاہتا ہے اللہ کے حکم سے تو اے دریائے نیل تو چل، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی اس خط لکھنے پر جو اس وقت مخالفین تھے، انہوں نے ہنسی مذاق کیا اور ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ بھلا دریا پر بھی کوئی حکومت کرتا ہے۔ اس پر لوگوں نے ہنسی مذاق کیا، مگر یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے جنہوں نے ایک وقت میں حکومت کر کے دنیا کو دکھلا دیا۔ مگر کلندر آنچا گویدہ دہ گوید، آپ کو شبہ بھی نہ ہوا، آپ کو شک بھی نہ ہوا کہ ایسا نہ ہوا تو میری عزت کرکری ہو جائے گی، میری عزت خراب ہو جائے گی کہ میں دریا کو حکم نامہ جاری کر رہا ہوں، وہ دریا کو خط لکھ رہا ہوں۔ محترم سامعین کرام، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اس رقعہ کو، اس خط کو اعلان کے ساتھ لے کر چلے اور مخالفین کا گروہ بھی آپ کے پیچھے چلا اور ہنستے اور مذاق کرتے اور کہتے تھے کہ بھلا دریا کا خط کے ساتھ کیا رابطہ، دریا کا اس رقعہ سے کیا معاملہ۔ محترم سامعین کرام، جب دریائے نیل کے جوش سے اس کا کیا معاملہ، مگر وہ رقعہ دریائے نیل میں ڈالنا تھا کہ دریائے نیل کو جوش آیا اور وہ لبریز ہو کر چلنے لگا۔ محترم سامعین کرام، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، خلیفہ دوم تھے، جو اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطیع ہوتا ہے، دنیا کی ہر چیز اس کی اطاعت کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے حکمران ہیں کہ جنہوں نے صحیح معنی میں حق اور سچ کی پہچان کرائی، عدل و انصاف کر کے دکھایا۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنگل میں جاتے اور کہتے کہ ہم
امت محمدیہ آئے ہیں، اے درندوں جنگل کو خالی کر دو، اور تمام درندے اپنے منہ میں اپنے بچوں کو لے کر جنگل خالی کر دیا کرتے تھے۔ جب کوئی زلزلہ آتا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں درہ مارتے اور کہتے اے زمین تیرے اوپر انصاف نہیں ہو رہا، تو کیوں ہلتی ہے؟ تو وہ زمین وہاں ہلنا رک جایا کرتی تھی۔ محترم سامعین کرام، یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ایک قصہ۔ امید ہے آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اچھا سا کمنٹس کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔